نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى في مقام الآخر يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، آج کا سارا موضوع خوف الہی، خوف خدا. خوف دو چیزاں ہیں، امید اور خوف. امید اور خوف کی درمیانی حالت ہونا ایمان. خوف بھی ہونا چاہیے اللہ کا، اور رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بے خوف ہو جائے، یہ نہیں کہ امیدیں ہی 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر گناہ ہی کری جائے، ابھی نہیں ہونا چاہیے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی دے وچ خدا دا خوف ہونا چاہیے، بڑھاپے چ اللہ دی رحمت دی امید ہو رکھ رہے انسان. جوانی ہے، جوانی مستانی کہتے ہیں، اس ویلے ظلم بھی کرتا ہے، خوف ہونا چاہیے ظلم نہ ہو جائے، میرے کو ظلم نہ کرے. گناہ دے بھی نفس جہاں ہے سرکش ہے، گناہ والے پاسے زیادہ دھیان ہوتا ہے. خوف ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ دے دے. تو بڑھاپے کے انسان ویسے بھی آخرت کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس ویلے بھی اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے. تندرستی دے وچ خوف ہوئے، بیماری دے وچ خدا رحمت کی امید ہوئے. تو اس طریقے دے نال امید اور خوف دونوں چیزیں انسان کے اندر ہون. داتا جو فرماتے ہیں کہ خوف اور امید کی درمیانی حالت کا ایمان اور حدیث شریف بھی آتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 175، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو. اگر مومن اسی لوگوں کو ڈرنے ہیں تو اللہ کو ڈرتے. یار کو دیکھ لے گا ٹھیک ہے، ڈرنے نہ روکنا. جہاں ویخ رہا دنیا دار کو لوگ جہاں نے وہ ویکھے یا نہ ویکھے، لیکن ڈر ہے سانو کوئی ویخ نہ لے، اسی چھپ کے کئی غلطیاں گناہ کرنے. لیکن اس مالک کا خوف نہیں کہ جہاں ہر جگہ سے دیکھ رہے. دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سورۃ نحل آیت نمبر 50. وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کرتے. ایک فرشتہ نے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ڈرتے ہیں، وہ حق کا ڈرتے ہیں کہ جس چیز کا حکم دیتا جاتے ہیں وہی کرتے ہیں، کہ ایک لمحہ واسطے بھی نافرمانی نہیں کرتے. تو اسی طرح ہی قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فلا تخشوا الناس واخشون، سورۃ مائدہ آیت نمبر 147، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو. حدیث شریف جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے تو خوف نال بے ہوش ہو جاتے. بہت خوف تاریخ. حالانکہ جنتیاں بشارتاں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے تو بعد نبی ہوتا ہے، وہاں ہوتا تے عمر ہوتا. یہ مقام ہے، دنیا ڈرتی ہے، کمزی ہے، آپ کو لوگ
شیطان رستہ چھڑ جاتا ہے، شیطان دوڑ جاتا ہے دیکھ کے آپ لیکن آپ کا عالم ہے کہ جب قرآن پاک کو آئے سن دے تو بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن تن کا ہاتھ پکڑ کے کہنے کاش میں تنکا ہوں، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوں کہ قیامت کا دن مانو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ جا رہے ہیں، چڑیا چہچہا رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، دیکھنے میں رونا شروع ہو جاتے ہیں، کاش میں چڑیا ہوں، اس دنیا پہ کھانا پینا پہ ختم ہو جاتا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دے رہا ہوں۔ تو انہاں دے جڑے کہ کائنات دے نبیاں تو بعد عظیم ہستیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائیاں، تو انہاں دے خوف خدا دا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ڈرتے نے کون؟ وَيَخْشَوْنَ مِنْ عِبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ دے کولو اہل علم ڈرتے ہیں، علماء ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ دے کولو، وہ خدا دا خوف رکھتے ہیں۔ تو علماء سارے عالم بھی نہیں ڈرتے، عالم جڑے نے وہ زیادہ لاپرواہی کر رہے ہیں۔ تو علماء جڑے معرفت حاصل کر گئے، جڑے جان گئے اس چیز نو، خدا دی شان جلالت نو جان گئے، وہی عظمت و شان نو جان گئے، انہوں نے اس چیز کی معرفت حاصل ہو گئی تو وہ سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زبانی کا اقرار ساری دنیا کر دی کہ اللہ نے کوئی جانا، سامنے کھڑا ہونا، جواب دے ہونا، لیکن وہ چیز دل کی تصدیق نال شامل نہیں ہوتی، اندر دل دے اندر ایمان دا نور پختہ نہیں ہویا ہوندا۔ تو جڑے لوگ جڑے علماء جنہوں نے اس چیز کا علم آ گیا اور اس کی معرفت حاصل ہو گئی، وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے نال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، میں پیدا ہی نہ اتنا خوف۔ اور آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے، آنسو بہنے کالے نشان پہ گئے، کیونکہ آنسو گرم ہوتا ہے، اتنا رو گیا۔ اور آنسو کا پانی جو ہے اپنے ہاتھوں سے مل کے پورے جسم سے مل دے۔ یا فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے جس حصے سے خوف خدا نال نکلے ہوئے آنسو ویسے دنیا کے غم وچ بندے روندے ہی نہیں، جڑا خوف خدا دے نال آنسو نکلدا ہے او دا پانی جڑا ہے جسم دے جس حصے تے لگ جائے گا اس حصے سے دوزخ کی آگ نہیں جلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 قطرے بڑے پسند نے، ایک وہ قطرہ جڑا آنسو دا اللہ دی یاد وچ نکلدا ہے، دوسرا شہید دے خون دا قطرہ، اور دونوں قطرے زمین تے گرن تو پہلے اودی مغفرت ہو جاندی ہے، اور یہ دونوں قطرے دوزخ دی آگ نوں بھی بجھا دیتا۔ تو حدیث شریف چاہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا، جی میں دودھ واپس آندے نہیں جاتا تھا، اس طرح ہی جہاں خوف خدا نہ رونا والا آدمی وہ جہنم سے نہیں داخل ہوئے گا۔ جناب محمد بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قوم خدا سے روتے تو اپنی داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے میں نے سنا ہے کہ وجود کے جس حصہ پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوڑے گی۔ سرکار دو علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں، اے میری دونوں آنکھوں میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو، میری عمر ضائع ہوگی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو گناہوں سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ دوسرا یہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے تربیت تھی کہ کبھی اپنے اعمال پر نظر نہ رکھیں،
قرآن پاک سورۃ نازعات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا رہنے سے اس مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے۔ یعنی جن میں خوف طاری ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جا کے جواب دے ہونا ہے، تو وہ ڈر گیا، ایک خوف اندر پیدا ہو گیا، تو اپنے نفس کو اپنی خواہشات تو روک لیا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف جہی انسان کی خواہشات ہے، اللہ کی مرضی ہے انسانی خواہشات، انسانی خواہش نفس کی خواہشات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی چ ہوتی، گناہ دی ہوتی، وہ نفس ہمارا کا جو کم ترین درجہ ہے، نفس ہمارا جو ہے وہ نفس جو ہے خواہشات رکھتا ہے، تو انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے واسطے نہیں دنیا سے بھیجا گیا، ایک مقصد دے کے بھیجا گیا اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیے۔ تو جن نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو گناہوں تو روک لیا تو وہ ٹھکانا جنت، وہی پناہ گاہ جنت ہے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورۃ الرحمن، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ پہلے دن سے جنت فرمایا گیا، اگلی آیت میں کہ جہاں ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو نہیں زبانی ڈر جائے، زبانی ڈریا جائے نہیں، اس کے مطابق پھر عمل بھی کرے، اور اطاعت بھی کرنی ہے نا، تو وہ واسطے فرمایا دو جنت۔ ابلیس نو ڈر نہیں سیگا، وہ خوف نہیں سیگا، وہ امید اپنے وہ ہی رہتا سی، خوف نہیں سیگا، تو اس واسطے وہ مردود ہویا، خابش پہ گیا خوف خدا نہ ہونے کی وجہ تو لہذا انسان کو چاہیے تھا ہر وقت دل دے وچ اللہ کا خوف رکھے تاکہ دین تے دنیا کی خرابی تو بچ سکے۔ تو دنیا داری دے پردے وچ دین داری جڑی یہ اچھی ہے کہ ویکھن والا کرے تو دنیا دار ہے، لیکن ان دے اندر دین، او دے اندر ایمان دا نور دے دل دے وچ جگمگا رہا، او دے اندر دین مکمل طور تے بھریا ہوئے، دین دے نال لگاؤ ہوئے، دین تے عمل، دین تے استقامت ہوئے، یعنی دنیا دار بن کے دین کما جاؤ، دیکھنے والا کر دنیا دار، لیکن انسان کے اندر آپسی عشق بڑھ کری ہو، عشق خدا عشق مصطفیٰ وہ اگ بڑھ کری ہو دل کے اندر، لیکن ان کے بارے دیندار بن کے دنیا میں کمانی شروع کر، جس طرح اج کل اپنے آپ دیندار ظاہر کر کے لٹ مار شروع کی ہو، جن کو دین کا کام بھی کرنا چاہو جو بھی مقصد کچھ ہو رکھا، دنیا کمانا، پیسہ کمانا، تو وہ بڑا کافی لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ مانتا ہے جو شخص مجھ سے ڈر گیا، کائنات کی ہر چیز اس سے ڈر جاتی ہے، تو پھر اللہ کا ہی ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ آج کی ہر چیز اللہ تو سوا ہر چیز مخلوق ہے، قبر بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے، دوزخ بھی مخلوق ہے، تو انسان بھی مخلوق ہے۔ تو دعاواں بھی یہی ہوتی جاتی ہیں، یا اللہ دوزخ تو بچائی، قبر تو بچائی، خوف قبر کا خوف، دوزخ کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرمایا کہ میرا خوف پیدا کر لو، تو کائنات ہر چیز تھوڑے کو خوف کھانی شروع ہو جائے۔ عبادت کرنی ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرنی ہے، خوف خدا دے وچ کرنی ہے، دوزخ تو ڈر کے نہیں کرنی، قبر تو ڈر کے نہیں کرنی۔ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ اس نو دل دے وچ بٹھانا چاہیے۔ جدو انسان دنیا کی محبت دل سے کر دینا ہے تو پھر وہ دل وچ ذکر الہی جاری ہے، جس دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اس دل دے وچ ذکر الہی جاری ہو جائے۔ جدو انسان کر کے آخرت کرتا ہے، ترک دنیا سی، ترک دنیا ہو گیا تو ذکر جاری ہو گیا، ترک آخرت ہو گیا تو خوف خدا جاری ہو گیا۔
یعنی آخرت کو بھی ترک کر دو. کوئی عمل آخرت کی خاطر جنت دوزخ کی وجہ تو نہیں کرنا. ترک آخرت بھی ہو, آخرت کو بھی ترک کر دو. تو پھر کی ہوئے گا؟ خوف خدا تاری ہو جائے گا. تو جب خوف خدا تاری ہو جاتا ہے تو پھر قرب الہی نصیب ہو جائے گا. جی خدا کا خوف بڑھتا ہے ہمیں خدا کا قرب بڑھتا رہے. تو ایک مولانا صاحب ساڑھے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ صوفی صاحب کر کے دنیا کی تو سمجھ آ گئی تو ترک آخرت کی چاہے کے متعلق قرآن میں کوئی آیت ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو دنیا اور آخرت پر کوئی خوف ہوگا. انہوں نے سنا کہ خوف ہوگا ولی اللہ اولیاء کرام آخرت پر خوف ہوگا. تو اس واسطے بہت سارے لوگ ہیں وہ دوزخ کے ڈاکٹروں سے آتے باتیں کرتے نہیں یا جنت کی طرف کے عبادت کرتے ہیں. تو حضرت ہماری رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک کا ہاتھ سے آگے سے ایک کا ہاتھ سے پانی کا برتن پکڑے دوڑی جا رہی. کسی نے پوچھا بھائی صاحب کیوں ہے؟ کہنے لگی ہے میرا واسطے میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت میں آگے آ گیا کہ ایس پانی دو دن بجا دیا. پوچھا گیا میری وجہ مان لیا کہ لوگ تے کوئی جنت کے لالچ عبادت کرتا ہے پھر کوئی دو تو ڈر کے عبادت کرتا ہے. اللہ تو کرتا ہے کوئی نہیں, اللہ کی خاطر پہ عبادت نہیں کرتا. میں اس واسطے کرنا چاہیے تاکہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کریں. حضرت علی کرم اللہ کو جو فرمانے ہیں اے اللہ میں جنت کی طلب یا دوزخ کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے. ان چیزوں کا لالچ ان چیزوں کا کسی نے وہ پیار ہوئے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا پیار ہوئے گا تو وہ خوف بھی ہو جائے گا. پھر لالچ کا نہیں. پھر جنت کھے واسطے بنی؟ جنت سے انسان واسطے بنی. تو جنت جی واسطے بنی انہوں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمارا نا غالی مان خواب مقام رب جنت کہ میرا خوف پیدا کر لو. دو جنت کئی جنت جنیاں مرضی دے دے وہ واسطے پیار ان کو پوچھ تو وہ چیز پیدا کریں کہ بغیر منگے میں مل جائے. ایسا عمل کرے نا کہ بغیر منگے میں مل جائے. منگیا پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے. تو حضرت فخر العالمین شاہ عبد العزیز قدس سرہ العزیز ساڈے بڑے اچھے بزرگ ہوئے ساڈے تاج الولی سرکار دے دادا وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لوگوں کے سامنے دنیا کو پیش کیا تو 9 حصوں نے دنیا کو قبول کر لیا. ایک حصہ کھڑا ہے دنیا کی نعمتاں لذتاں ہے جناب جہدے انسان رات دن کھبیا رہتا ہے. یہ مجھے اس لیے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو 9 حصے بھج کے قبول کر لیا. اس نے ایک حصہ کھڑے رہا اللہ تعالیٰ. تو اس جڑا پھر 10واں حصہ سی کھڑا رہ جڑا وہ سامنے جنت دیا نعمتوں پیش کیا. تو انہوں نے وچوں جڑا سی 9 حصے جڑے سی وہ مل چکے رہے. انہوں نے جنت نو قبول کر لیا تے ایک حصہ کھڑا رہا. تو اسی طریقے سے نال اللہ تعالیٰ نے پوچھا پھر کہ تسی نہ دنیا نو قبول کیتا نہ جنت نو نہ دوزخ نو تے تسی کی چاہتے ہو؟ کہتے یا اللہ تو بہتر جاننا سی کی چاہنا سی کہ تیری طلب رکھنے طالب مولا ہے. تو طالب دنیا کتا اب دنیا تجیب فتن و طالب و کلاب دنیا مردار ہے چاہنے والے کتے نے حدیث شریف شامل. تو بزرگ فرماتے طالب دنیا کتا ہے طالب جنت کو خنس بجڑا طالب مولا مرد خدا. تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ جس نے وضو فرماندے تو آپ کا جسم مبارک کمنا شروع ہو جائے. کسی نے پوچھا سرکار کو درد شروع ہو گیا کوئی تکلیف شروع ہو گئی؟ مالک نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے دادا مرشد سادے بھی ہو پھر مرشد نے انہوں کا سلسلہ ہے قادریہ
آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے ڈرا ہوں، جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو بزرگان نے دین دی ہے حالتا نہیں ہے۔ بخاری شریف سے حدیث شریف آتی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص مرنے لگا، اپنے بچوں سے کہنے لگا میں جب مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا اور مجھے ہوا میں اڑا دینا، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، اسے مرنے کے بعد جلایا اور ہوا میں اڑا دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کا حکم آیا زمین کو اس کے ذرات کو جمع کر، زمین نے ذرات کو جمع کیا اور حکم دیا کہ اس کا جسم اسی شکل میں بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ یہ جو تو نے وصیت کی کیوں کی؟ رو پڑا اے اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر حساب دے سکوں، تیرے ڈر سے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تیری مغفرت فرما۔ اسی طریقے کے نال ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن ایک حبشی آیا، عرض کی تھی حضور میں بڑے گناہ کرنا تھا، جب میرا اللہ نے معاف کر دے گا۔ فرمایا تو توبہ کر لے اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا اور کہا حضور جو میں گناہ کرتا رہا کیا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں اللہ دیکھتا تھا۔ اس نے چیخ ماری اور مر گیا۔ ایسا سب زیادہ فوقت کھانے دی اللہ نے بندے تو جیڑا اللہ نے حیا دی وجہ تو اس خوف دی وجہ تو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے معاف فرماتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے شعراں دے وچ شعر لکھے نے کچھ تو پورا ترجمہ ہی بنتا ہے جب اللہ فرمائے گا اپنے بندے سے اے میرے بندے تجھے شرم و حیا نہیں آئی کہ تو میرے سامنے گناہ کرتا رہا اور میرے غیر سے اپنے گناہ چھپاتا رہا، لوگوں کے گناہ چھپا کے کرنا کہ اللہ کا کوئی حیا خوف نہیں کہ اللہ سے آ جائے گا مجھے، جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے تیرا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا، میری ذات کا تجھے حیا اور شرم نہیں، اور میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی کٹری باندھ کا ساتھ پر رکھ لے آیا۔ اپنی بڑی دلیری، اتنی بڑی دلیری، اتنی بڑی جرأت۔ تو کچھ عرصے تو بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر جڑے آپ نے لکھے سن تو ایک آپ کے شاگرد نے یہ شعر آپ کے سامنے پڑھے تو آپ پہ دقت تاری ہو گئی اور زاروں قطار ہونا شروع ہو۔ تو آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آسمان تارو ہو گئے، تو اندر تشریف لے گئے، ادھر تشریف لے گئے اور پھر باہر نہیں آئے۔ ادھر ہی باہر تشریف ہے جدو کہ آپ کی میت آئی، آپ کا جنازہ ہی باہر نکلا، پھر آپ خوف خدا کی وجہ تو اتنا زیادہ روئے آپ۔ تو یہ اگے اسی دنیا داراں کو ڈرنے ہیں، دنیا تو ڈرنے ہیں، اللہ کو نہیں ڈرتے۔ تو کوئی بھی عمل جڑا ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، خوف اس چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ جانا جواب دے ہونا۔ قیامت والے دن کوئی آدمی 5 سوالوں کا جواب دے تو بغیر خدا کے سامنے ہٹ نہیں سکے گا، پیرا چینج ہو جائے کہ میکھاں گڈیاں نے ہل بھی نہیں سکے گا کہ تو عمر کنے گزاری، جوانی کنے گزاری، اپنے علم تے کتنا کو عمل کیتا۔ علم جڑا ہے تو علم آ رہا ہے، جڑی چیز تسی سن لی پڑھ لی وہ علم آ گیا، اپنے علم تے کتنا عمل کیتا یہ جواب دے والا۔ مال کس طرح حاصل کیتا تے کس سے خرچ کیتا
اس 5 سوالوں کا جواب دینے تو بغیر کوئی دل نہیں سکے گا. ہاں ایک جماعت اولیاء کرام کی جماعت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جنہوں بغیر حساب کتاب تو اجر عظیم دے کے جنت داخل کریں. ایک گروہ ہوگا سیدھا ہی دوزخ بغیر حساب کا جنہیں اتنے اللہ نے منے نہیں جڑے ایمان نہیں لے آئے جڑے کافر رہے تھے بغیر حساب تو دوزخ. ایک ہو گے بغیر حساب تو اجر عظیم دے کے. وہ اجر عظیم کی ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب کی امت کے فقیروں ان صفوں میں گھس جاؤ پہچان لو جس نے دنیا میں تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا اسے پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے. وہ یہ اجر عظیم ہوئے گا. ایک حافظ اپنے گھرانے دے 7 یا 10 بندیاں دی شفاعت کرے گا تو اس طریقے سے قرآن شفاعت کرے گا. شفاعت دے بہت سارے وسیلے ہوں گے ذریعے ہوں گے تو یہ اجر عظیم ہوئے گا کہ بغیر حساب تو ایک تو خود اپنا حساب نہیں انہوں کو لیا جائے گا دوسرا انہوں نے اجر دیتا ہوگا اجر عظیم دیتا جائے گا کہ جنہوں مرضی نال لے کے جنت چلے جائیں گے. ایک گروہ جڑا سارا کتاباں نے شامل جنہیں ایمان تے لیا لیکن اعمال صحیح نہیں کیتے لوگوں ظلم زیادتیاں میں کیتیاں اور یہ کرام دے دامن تو بھی دامن نو بھی نہیں پکڑیا انہاں تو بھی دامن چھڑاندا رہا اس جماعت دے وچ بھی شامل نہ ہویا اور کرام دے گروہ بھی شامل نہ ہویا اور اپنے اپنے آپ نے اس قابل نہیں بنایا کہ انہیں جماعت شامل ہو سکے اور بلا ثابت کا مقصد حاصل کر سکے. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خوف خدا پیدا کرے ہم اپنا خوف عطا کرے اور اپنی محبت اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے اور اسی یہ عبادت کریے کہ انہیں حکم سمجھے ہوا کریے. جنت دوزخ قبر موت دے در تو عبادت جڑی ہے نہیں یہ تو پھر یہ غیر نہیں. عبادت اللہ کا حکم ہے اللہ کی عبادت اللہ کا خوف وہ غیر کا خوف نہیں. جہاں بندہ وہ تو ڈر گیا اللہ تو ڈر گیا کائنات کی ہر چیز وہ ڈر گیا. وما علینا الا البلاغ صلی اللہ علیہ وسلم.